شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے قطار در قطار پورے طور پر صف باندھنے والی ہستیوں کی۔ پھر ان کی قسم جو شدت کے ساتھ ڈانٹنے پھٹکارنے والے فرشتے ہیں۔ پھر ان کی قسم جو ذکر الہی کی تلاوت کرنے والے یا نصیحت سنانے والے ہیں کہ یقیناً تمہارا خدا صرف ایک ہی ہے جو زمین، آسمانوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا مالک ہے اور تمام مشرقوں کا پالنے والا مالک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نیچے والے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے سجا بنا کر خوب آراستہ پیراستہ کر رکھا ہے اور ہر سرکش شیطان سے اس کو محفوظ بھی کر دیا ہے۔ اب یہ شیاطین عالم بالا کی باتوں کو نہیں سن سکتے کیونکہ ان پر ہر طرف سے تیر برسائے جاتے ہیں یا ہر طرف سے بھگانے کے لیے وہ مارے پیٹے جاتے ہیں، اور یہ ان کے دفع کرنے کے لیے لازمی اور مسلسل سزا ہے، سوا اس کے جو وہ کوئی راز ایک دم سے اچک لے جائے تو ایک تیز بھڑکتا شعلہ یا ٹوٹا ہوا تارا اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ان سے پوچھو کہ وہ خلقت میں زیادہ طاقتور ہیں یا وہ چیزیں جو ہم نے پیدا کی ہیں۔ ان کو ہم نے لیسدار مٹی جیسی معمولی چیز سے پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس پر حیران ہیں مگر وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی آپ تو خدا کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہیں اور یہ احمق اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھ کر نہیں دیتے، یعنی جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ اس کا اثر نہیں لیتے، اور جب کوئی دلیل، نشانی، آیت یا معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کی ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور کہتے ہیں کہ بھلا یہ کہیں ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر سڑ کر مٹی ہڈی ہو کر رہ جائیں گے تو پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ تو کیا ہمارے پہلے کے باپ دادا بھی اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ کہیے کہ ہاں، اور تم ذلیل و خوار بھی ہو کر رہو گے۔ بس ایک جھڑکی یا نعرہ ہوگا جس کے بعد اچانک وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، وائے ہو ہم پر، ہائے ہماری کم بختی، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ ہاں، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور ان خداؤں کو بھی جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی اور پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، پھر ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ تو صحیح، ابھی تو ان سے پوچھ گچھ بھی ہونی ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بلکہ وہ تو شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کی طرف مڑے اور ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے اپنے سرداروں سے بولے، تم ہی تو تھے جو ہمارے پاس داہنی طرف سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور تو نہ تھا، بلکہ تم خود ہی بڑے سرکش لوگ تھے۔ آخرکار ہم پر ہمارے پالنے والے مالک کی بات پوری ہو کر ہی رہی کہ اب ہم خدا کی سزا کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ غرض ہم نے تمہیں بہکایا اور حقیقتاً ہم تو خود بھی بہکے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ سب کے سب اس دن عذاب الہی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ یقیناً ہم ایسا ہی کرتے ہیں مجرموں، گناہ گاروں کے ساتھ۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں تو یہ تکبر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے، کیا ہم اپنے خداؤں کو ایک دیوانے شاعر کی خاطر چھوڑ بیٹھیں؟ حالانکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق اور سچی بات کے ساتھ آئے تھے، اور اس نے تو پیغمبروں کی سچائی کو بھی ثابت کیا تھا۔ اب تم لازمی طور پر سخت تکلیف دینے والی سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور جو بدلہ بھی تمہیں دیا جا رہا ہے وہ صرف انہی کاموں کا بدلہ ہے جو تم کیا کرتے تھے، سوا اللہ کے خاص نکھارے ہوئے بندوں کے۔ ان کے لیے تو جانا بوجھا معینہ رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور پھل، وہ بھی عزت و احترام کے ساتھ نوازے ہوئے، جنت کے نعمت بھرے سرسبز و شاداب۔
घने बागों में, शाही तख्तों पर एक दूसरे के आमने सामने, उस पर लतीफ़ शराब के चश्मों से प्याले भर भर कर उनके दरमियान फिराए जाएंगे। चमकती दमकती शराब जो पीने वालों के लिए सरतापा लज्जत ही लज्जत होगी। ना तो उनके जिस्म को उससे कोई नुकसान पहुंचेगा और ना उससे उनको किसी किस्म की बदहवासी या मदहोशी होगी, और ना उनकी अक्ल उससे ख़राब होकर बहकेगी। फिर ये कि उनके पास निगाहें बचाने झुकाने वाली बहुत खूबसूरत बड़ी बड़ी आँखों वाली औरतें होंगी, जो पर्दों में छुपे हुए शुतुरमुर्ग के अंडों जैसी गोरी गोरी होंगी, या ऐसी नाजुक होंगी जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली होती है। फिर वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर हालात पूछेंगे। उनमें से एक कहेगा, दुनिया में मेरा एक साथ बैठने वाला दोस्त था जो मुझसे पूछता था कि क्या तुम भी इस बात की तस्दीक करने वालों में हो कि जब हम मर सड़ जाएंगे और खाक और हड्डी हो जाएंगे तो हमें हमारे कामों का बदला दिया जाएगा। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि अब वो हजरत किस हाल में हैं? अब जो उसने देखने के लिए झुककर झांका तो उसने उस साथी को जहन्नुम के बीचों बीच उस गहराई में देखा, तो उससे कहा, खुदा की कसम, तू तो मुझे तबाहो बर्बाद किया ही चाहता था। अगर मेरे पालने वाले मालिक का मुझ पर फजलो करम ना होता तो आज मैं भी इन्हीं लोगों में से होता जो अजाब ने पकड़े हुए हैं, यानी जो अजाब खुदा में हाजिर किए गए हैं। तो क्या अब हम मरने वाले नहीं हैं सिवा उस मौत के जो हमें आनी थी? तो बस वो पहले आ चुकी, अब हमें कोई सज़ा या अजाब नहीं होगा। यकीनन यही सबसे बड़ी अजीमुश्शान कामयाबी है। ऐसी ही कामयाबी के लिए काम करने वालों को काम करना चाहिए। क्या ये मेहमानी अच्छी है या ज़क़ूम के दरख्त की मेहमानी? हकीकतन हमने उसको ज़ालिमों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनाया है। ये वो दरख्त है जो जहन्नुम की तह से निकलता है। इसके शगुफ़े या शाखें ऐसी हैं जैसे शैतानों के सर या सांपों के फन। जहन्नमी उसी को खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। फिर उस पर उनके लिए खौलता हुआ गरम गरम पानी होगा। फिर उनकी वापसी उसी जहन्नुम की आग की तरफ होगी। असल में उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया तो बेतहाशा उन्हीं के पीछे पीछे दौड़ पड़े। हालांकि उनके पहले वाले ज़्यादातर लोग गुमराह ही थे, जबकि हकीकतन हमने उनमें बुरे कामों के बुरे नताइज से डराने वाले रसूल भी भेजे थे। अब देख लो कि जिन्हें डराया गया था उनका क्या बुरा अंजाम हुआ, सिवा अल्लाह के उन बंदों के जो खालिस निखारे हुए थे, या सिवा खुदा के खालिस बंदों के जिन्होंने खुद को सिर्फ खुदा की इताअत व इबादत के लिए वक्फ कर दिया था और खुलूस दिल से खुदा की बंदगी अंजाम देते थे। और हमें नूह अलैहिस्सलाम ने भी पुकारा था तो हम ही सबसे अच्छे जवाब देने वाले हैं। हमने उनको और उनके घर वालों को सख्त तकलीफ से बचा लिया और उन्हीं की नस्ल को बाकी रखा, और बाद वालों में उनकी अच्छी शोहरत या ज़िक्र खैर बाकी रखा, और बाद की नस्लों में उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ को बाकी रखा। सलाम हो नूह पर तमाम जहान वालों में, यानी आज दुनिया जहान में नूह की तारीफ़ों पर तारीफ़ हो रही है। इसी तरह हम नेकी करने वालों को जज़ा दिया करते हैं। हकीकतन वो हमारे ईमानदार या मोमिन बंदों में से थे। फिर दूसरे ग्रोह को हमने डबो कर रख दिया, और नूही के तरीके पर चलने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नूही की तरह हमारे पैरोकार या मानने वाले थे। जब वो अपने पालने वाले मालिक के सामने सही सालिम दिल, यानी ऐसा दिल जो शिर्क और हर किस्म की खोट से पाक और महफूज हो, लिए हुए आए, तो उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम वालों से कहा कि तुम काहे की इबादत करते हो? क्या अल्लाह को छोड़कर झूठ मूठ के घड़े हुए खुदा को मकसदे ज़िंदगी बनाए रखने का इरादा कर लिया है? आखिर तमाम जहानों के पालने वाले मालिक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तारों पर एक नज़र डाली और कहा, मैं बीमार पड़ने वाला हूँ। इस पर वो लोग पीठ फेर फेर कर उनके पास चले गए। उनके पीछे इब्राहीम चुपके से उनके खुदाओं के मंदिर में घुस गए और बोले, तुम लोग कुछ खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि तुम बोलते भी नहीं?
اس کے بعد وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر ان پر پل پڑے اور اپنے داہنے ہاتھ سے خوب ان کی پٹائی لگائی۔ واپسی پر وہ لوگ دوڑتے بھاگتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم لوگ اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کی بندگی کرتے ہو؟ یعنی کیا تم لوگ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود بناتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، اس شخص کے لیے ایک عمارت احاطہ بناؤ، پھر اس کو دہکتی بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ اس طرح انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک منصوبہ بنایا، مگر ہم نے ان کو نیچا کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کر کے مجھے منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اے پالنے والے مالک، مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو نیک کام کرنے والوں میں سے ہو۔ تو ہم نے انہیں بڑی قوت برداشت رکھنے والے حلیم بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ پھر جب وہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بیٹا، حقیقت یہ ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، اے بابا، آپ وہ کچھ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو جب وہ دونوں پورے طور پر اطاعت پر تیار ہو کر آئے، یعنی جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس کی پیشانی کے بل لٹا دیا، تو ہم نے انہیں پکارا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ حقیقتاً یہ ایک کھلا ہوا واضح امتحان تھا اور ہم نے ان کا فدیہ بھیج دیا ایک عظیم قربانی کے سبب سے، غرض ہم نے بعد والوں میں ان کی یاد، ان کی تعریف و توصیف باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعاً وہ ہمیں دل سے ماننے والے بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی، جو نبی ہوں گے اور اچھے آدمیوں میں سے ہوں گے، غرض انہیں اور اسحاق کو ہم نے برکت عطا کی۔ اب ان دونوں کی اولاد میں سے نیک لوگ بھی ہوں گے اور کھلے ہوئے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے گناہگار بھی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا کہ ان کو اور ان کی قوم کو سخت تکلیف سے بچا لیا، غرض ہم نے ان کی مدد کی تو انہوں نے فتح پائی۔ پھر ہم نے ان دونوں کو ایک واضح کتاب عطا کی اور ان کو سیدھے راستے پر لگایا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر یا اچھی شہرت بعد والوں میں باقی رکھی۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، واقعاً وہ دونوں ہمارے ایماندار مومن بندوں میں سے تھے۔ اور حقیقتاً الیاس علیہ السلام بھی بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، آخر تم پرہیزگاری کیوں اختیار نہیں کرتے؟ یعنی آخر تم برائی سے بچتے رہنے کا طریقہ زندگی کیوں اختیار نہیں کرتے؟ یعنی آخر تم برائی کے برے انجام سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے اچھے پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑے ہوئے ہو، جو تمہارا بھی پالنے والا مالک ہے اور تمہارے پہلے والے باپ داداؤں کا بھی مالک ہے؟ مگر ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، تو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، سوائے اللہ کے نکھارے ہوئے خالص بندوں کے۔ غرض ہم نے الیاس علیہ السلام کا اچھا ذکر یعنی اچھی شہرت بھی بعد والی نسلوں میں باقی رکھی۔ سلام ہو آل یاسین پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے ایماندار مومن بندوں میں سے تھے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ دوسروں کو ہم نے تہس نہس کر ڈالا، تم لوگ تو خود ان کی طرف سے گزرتے رہتے ہو، صبح کو بھی
اور رات کو بھی، تو کیا پھر تم نہیں سمجھتے، یا کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بے چینی کی حالت میں گئے، اس کے بعد قرہ پڑا تو وہ پانی میں پھینک دیے گئے، تو مچھلی نے انہیں نگل لیا، اس حالت میں کہ وہ خود پر ملامت کر رہے تھے۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں یعنی خدا کی بے عیبی اور پاکی کو بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ غرض پھر ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر بالکل خشک زمین پر ڈالا جبکہ وہ بالکل نڈھال تھے۔ پھر ان پر ہم نے ایک بیلدار کدو کا درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا تو وہ لوگ ان پر دل سے ایمان لائے، یا ان لوگوں نے ان کو مان لیا، اور ہم نے ایک مدت تک ان کو پھلنے پھولنے کا موقع بھی دیا۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا یہ بات ان کی سمجھ میں آتی ہے کہ تمہارے پالنے والے مالک کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں، یا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہو، اس حالت میں کہ یہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ خوب سن لو کہ دراصل یہ لوگ اپنے دل سے گھڑ گھڑ کر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے، حقیقتاً وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو اپنے لیے پسند کر لیا؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے احمقانہ فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یعنی تم سمجھانے سے سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا تمہارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل ہے؟ تو لاؤ، پیش کرو اپنی سند، دستاویز یا کتاب، اگر تم سچے ہو۔ پھر انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ جنات خوب جانتے ہیں کہ وہ تو خود جزا و سزا کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ ان تمام صفات سے پاک ہے جو وہ لوگ اس کے لیے بیان کرتے ہیں، سوا ان صفات کے جو خدا کے خالص بندے اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم اور جس چیز کی تم بندگی کرتے ہو، تم سب ان تمام باتوں پر کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، یعنی تم اور تمہاری یہ خدا اللہ سے کسی کو پھیر کر فتنہ میں نہیں ڈال سکتے، سوا ایسے شخص کے جو جہنم کی بھڑکتی سلگتی آگ میں جھلسنے ہی والا ہو، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کا ایک خاص مقام مقرر ہے، اور بلا شبہ ہم تو خدمت کے لیے صفے باندھے ہوئے ہیں، اور بلا شبہ ہم تو خدا کی پاکی کو بیان کرنے والے یا تسبیح کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی یاد دہانی کا سبق یعنی ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم تو اللہ کے خالص نکھارے ہوئے بندے ہوتے، مگر جب وہ ذکر آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عن قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ہم تو اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے پہلے ہی یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، اور حقیقتاً ہماری فوج وہ ہے جو غالب آ کر ہی رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ایک مدت تک کے لیے بے پرواہی کیجیے، یعنی ذرا کچھ مدت کے لیے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، دیکھتے رہیے، عن قریب وہ خود بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ تو کیا وہ ہماری سزا یا عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ عذاب ان کے صحن میں اترے گا تو وہ صبح ان لوگوں کے لیے بہت ہی بری ہوگی جو برائی کے برے انجام سے ڈرائے جاتے ہیں۔ اسے کے لیے ان کی طرف سے بے پرواہی کیجیے اور دیکھتے رہیے، عن قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ ہر عیب سے پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پالنے والا مالک، جو عزت، زبردست طاقت اور غلبہ کا مالک ہے، ان تمام باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور سلام ہو پیغمبروں یعنی اللہ کے تمام پیغام لانے والوں پر، اور شکر اور ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے۔